غیر اعلانیہ طور پر پچھلے 2 ہفتوں سے زائد عرصہ گزر چکا ہے کہ میرے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، اور میں یہ کیوں چوائس کر رہا ہوں؟ پابندی کس نے لگائی ہے؟ یہ اوپر سے حکم ہے، لیکن اگر اس کے ترجمان کو الیکٹرانک میڈیا پہ آنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کے ذمہ داران کون ہیں؟ میرے پاکستانیوں، آج یہ میں پہلی دفعہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور اپنے اس شو کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں، اور میں یہ کیوں چوائس کر رہا ہوں اس کی وجہ بڑی ظاہر ہے۔ میں پچھلے 2 سال سے مستقل الیکٹرانک میڈیا میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوتا تھا اور آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا تھا، اور آپ کے کمنٹس بھی میرے تک پہنچتے تھے۔ غیر اعلانیہ طور پر پچھلے 2 ہفتوں سے زائد عرصہ گزر چکا ہے کہ میرے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ پابندی کس نے لگائی ہے؟ وہ میرے دوست پروڈیوسرز اور اینکرز جب مجھے سوال کرتے ہیں اور مجھے بلاتے ہیں کہ جناب آپ پابندی ہٹوائیے تاکہ ہم آپ کو بلا سکیں، تو میں نے کہا بھائی پابندی کس نے لگائی؟ میرے پاس تو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ کیا کوئی پیمرا نے نوٹیفیکیشن کیا؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اوپر سے حکم ہے۔ میں نے کہا اوپر تو اللہ میاں کی ذات ہوتی ہے، تو پھر یہ اوپر سے کون سے حکم ہے؟ تو پتہ چلا کہ جناب یہ اوپر سے حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ طاقتور لوگ ہیں، جو زیادہ سمجھدار لوگ ہیں اور جن کے ہاتھوں میں کنٹرول ہے، ان کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد کوئی جب آپشن نہیں رہا تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ میں مخاطب ہوں۔ لیکن یہاں بھی ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا میں ترجمان ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ اس وقت بھی 90% عوام وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اگر اس کے ترجمان کو الیکٹرانک میڈیا پہ آنے کی اجازت نہیں ہے تو کیا الیکشن کے زمانے میں بھی، جب الیکشن شیڈول تقریباً آنے کو ہے اور تاریخ آ چکی ہے 8 فروری کے الیکشن کو اور 2 مہینے باقی ہیں، تو کیا ہم اس کو جمہوریت کہیں گے؟ کیا ہم اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہیں گے؟ کیا ہم اپنے ملک میں رول آف لاء کہیں گے؟ کیا فریڈم آف سپیچ اینڈ فریڈم آف انفارمیشن، یہ جو کوئی بنیادی حق ہے ہر پاکستانی کا، کیا یہ ہمیں مل رہا ہے؟ اور اگر نہیں مل رہا تو اس کے ذمہ داران کون ہیں؟ تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں نام کی حد تک تو جمہوریت ہے، لیکن حقیقی معنوں میں جمہوریت کے نام پہ تماشا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں بنیادی حقوق کاغذوں میں تو موجود ہیں، لیکن وہ بنیادی حقوق ایک کاغذ کے ٹکڑا ہونے کے علاوہ زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح پاکستان میں ایک آئین تو ہے، لیکن آئین کی بالادستی کی بات جب ہم کرتے ہیں تو آئین کو روند دے جانا وہ ایک روایت بن چکی ہے۔ اور جو ابھی پچھلے دنوں جسٹس عطا من اللہ صاحب نے جو اضافی نوٹ دیا اور کہا کہ 90 ڈیز میں الیکشن کے بعد کیے جانے والا ہر اقدام غیر آئینی ہے، اور صرف غیر آئینی نہیں ہے، اٹ اماؤنٹس ٹو سسپینشن آف دی کانسٹیٹیوشن، اور سسپینشن آف دی کانسٹیٹیوشن مینس کہ ہائی ٹریزن کا کیس، یعنی سنگین غداری کیس کے مرتکب ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کرایا اور نہ ہونے دیا۔ کون ذمہ دار ہیں؟ وہ سب آپ کے سامنے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا رول آف لاء، آئین، قانون اور جمہوریت کیا ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے یا نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ اگر جس ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی وہاں رول آف لاء نہیں ہوگا، جس ملک میں رول آف لاء نہیں ہوگا وہاں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، اور جہاں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی وہاں بنیادی حقوق، انسانی حقوق محفوظ نہیں ہوں، اور جہاں یہ چیزیں نہیں ہوں گی نہ وہاں سرمایہ کاری آئے گی، نہ وہ ملک ترقی کیا کرتے ہیں، نہ ہی ان ملکوں کا دنیا میں کوئی عزت یا ناموس ہوا کرتی ہے۔ اور یہ آپ نے دیکھ لیا ہے پاکستان کا آج جو ہمارے پاسپورٹ کی حالت ہے، اور جو ہم پاکستانیوں کی سچویشن ہے، جو ہمارے ہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ آج الیکشنز جو آپ کے پاس اگلے 2 مہینوں میں ہونے جا رہے ہیں، لیکن آج بھی پکڑ دکڑ پی ٹی آئی کے ورکرز کی جاری ہے۔ آج بھی جو سچویشن جاری ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ جس وقت جو بھی کوئی ورکرز کنونشن بھی کرتا ہے تو اسی دن ان کے خلاف پرچے کٹ جاتے ہیں جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہوتے ہیں۔ ویئرز پورے پاکستان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ اجازت ہے
وہ جہاں چاہیں بڑے بڑے جلسے بھی کریں, ورکر کنونشنز بھی کریں, وہ پروگرامز بھی کریں, لیکن بڑی ڈٹائی کے ساتھ تمام کیئر ٹیکرز یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا لیول پلینگ فیلڈ دے رکھا ہے. اور اگر یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ آپ لوگوں کو اٹھاؤ, تشدد کرو, ان کے اوپر ظلم کرو, ان کو پارٹیز چینج کراؤ, ان کو کنگز پارٹی میں شامل کراؤ, اور اس کے ساتھ آپ کہو کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے, تو اس سے بڑا دھوکہ عوام کو نہیں دیا جا سکتا. یہی وجوہات ہیں. آج اگر آپ دیکھیں گے تو لوگ اس سسٹم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں 90% لوگ اس ظلم, بربریت اور اس گندے نظام کے خلاف ایک نفرت کی صورت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ کس کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں؟ وہ ہے عمران خان. وہ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک شخص نے اس ملک کو ایک شعور دیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ نے مافیا کے خلاف حقیقی آزادی جب تک حاصل نہیں کرنی, آپ حقیقی طور پر آزاد نہیں ہوں گے اور ہمارا ملک آزاد نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عام آدمی تک, عام پاکستانیوں تک پہنچانا بڑا ضروری ہے. آج عمران خان جیل میں ہے, لیکن اس کا نظریہ, لیکن اس کا میسج, اس کا پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے, لوگوں تک پہنچ چکا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ محو گفتگو ہوں. اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ میں سیاست میں کیوں آیا. مجھے پچھلے سال جب میں پریزیڈنٹ تھا بار کا, تو میں نے خان صاحب کو بلایا اور اس کے ساتھ انٹریکشن کیا, اور ان کو میں نے تقریر کرائی, جبکہ پورے پاکستان میں ان کے خلاف دھڑا دھڑ مقدمات بن رہے تھے. میں ان کے اس نظریے سے متفق ہوں کہ سیاست کو عبادت سمجھ کے آپ کرنا چاہیے, اور اس نظریے کے مطابق میں نے جوائن کیا. اس لیے کہ اگر سیاست کو آپ نے عبادت سمجھ کے آپ اس میں شامل ہوتے ہو, لوگوں کی خدمت کے لیے آپ آتے ہو, ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرتے ہو, آپ اگر ملک کی خدمت کے جذبے کے ساتھ آپ آتے ہو, تو پھر یہ عبادت ہے. اور اگر آپ نہیں آتے, اچھے لوگ اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے, اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ چھوٹے لوگ, غلط لوگ اس سیاست میں شامل ہو جائیں گے اور اس کو کرپشن کا ذریعہ بنائیں گے اور اس ملک کو تباہ و برباد کر دیں گے, جس طرح پچھلے 76 سال میں ہم نے آپ کے سامنے دیکھ لیا ہے, اور لوگوں کا کنڈکٹ اور لوگوں کی چیزیں ساری سامنے آ چکی ہیں. تو میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے کہ اس نے عام آدمی کو, اس نے اس کامنر شخص کو, اس کو اٹھایا, اس کو احساس دلایا کہ نہیں, پارٹیسپیشن ان دی پالیٹکس, حق سچ کے لیے آواز اٹھانا, یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے. اس کو آپ جد و جہد کرو گے تو یہ جد و جہد جہاد کے زمرے میں آئے گی, اور جب آپ یہ جہاد کرو گے تو اس کی جزا صرف اللہ کے پاس ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جذبے کے ساتھ جب آپ پالیٹکس میں آئیں گے, یہ پالیٹکس آپ کی عبادت بن جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس نظریے کے ساتھ اس پالیٹکس میں ہوں, اور جو دوست, جو پاکستانی اس عمران خان کے نظریے کے ساتھ, میرے اس نظریے کے ساتھ متفق ہیں, تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پارٹیسپیٹ کیجئے پالیٹکس میں, خواہ وہ الیکشن لڑنے کی صورت ہو, خواہ وہ ورکر کی صورت ہو, خواہ وہ لیڈر کی صورت ہو, خواہ وہ اپنا رول ایک یوسی کی صورت میں جگہ میں بھی کریں, اپنا آپ ایک رول ادا کریں, چونکہ اللہ نے آپ کو یہاں اس دنیا میں بھیجا ہے. صرف کھانا پینا اور مر جانا اور اس دنیا سے چلے جانا یہ کوئی زندگی نہیں ہے. زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کے کام آئیں. زندگی یہ ہے کہ آپ اپنا پازیٹیو رول ادا کریں, اور وہ رول آپ کو اللہ نے متعین کر کے بھیجا ہے. حق سچ کی بات کرنا, حق سچ کے ساتھ کھڑا ہونا اور باطل کے خلاف جہاد کرنا, یہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے, اور اس حکم کے تابع رہ کر اگر آپ کام کرتے ہیں تو یہ جہاد ہے. اور یہ ٹرو سینس میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پالیٹکس ہے جو ایک عمران خان نے نظریہ دیا ہے, اور ہم اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہو کے آگے پروسیڈ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ جتنی کوشش کی ہے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ نے, پچھلے آپ 1.5 سال اسپیشلی دیکھ لو, اس سے پہلے بھی, عمران خان کو گرانے کے لیے تمام مقتدر طبقے ان کے ساتھ مل گئے, ہماری ملٹری اینڈ سول بیوروکریسی ان کے ساتھ مل گئی, ای سی پی اس کے ساتھ شامل ہو گئی, کمپرومائز ججز ان کے ساتھ شامل ہو گئے. لیکن کیا ہوا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ نے اس شخص کو اتنا باعزت بنایا کہ آج 90% عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, اور یہ سارے بونے لوگ ان کے مقابلے میں اتنے چھوٹے نظر آتے ہیں کہ وہ سارے مل کے بھی ان کو گرا نہیں سکیں.
اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے تو یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر کے آپ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں کہ جی اس نے کرپشن کی ہے. بھائی اگر کرپشن کی ہے نا تو اس کا بڑا سمپل کرائٹیریا ہے. ان کے پاس تھا ایک فیڈرل کی گورنمنٹ, 4 صوبائی حکومتیں تھیں, یعنی ایک پنجاب کی, ایک کے پی کی, ایک گلگت بلتستان کی اور ایک تھی کشمیر کی. لہٰذا اس صورت میں ان 4 صوبائی اور ایک فیڈرل کی ہوتے ہوئے اس نے اگر کرپشن کرنی تھی تو پاکستان یا پاکستان کے اندر کتنے بلینز کے اکاؤنٹس اس کے نکلے ہیں. نمبر 2, پاکستان یا پاکستان سے باہر کتنی پراپرٹیز ان کی نکلی ہیں, اور اگر یہ نہیں ہے تو باقی سارا ڈرامہ ہے. آپ ایک مقدمہ نکال لیجئے ایسا تو یہ آپ کو یہ 200 سے زائد مقدمات بنانے کی ضرورت نہ پڑے, اور پھر آپ کو شاید وہ گھٹیا قسم کے الزامات لگانے کی بھی ضرورت نہ پڑے, پھر شاید آپ کو وہ گھٹیا کتابیں اور ان کی لانچنگ کی بھی ضرورت نہ پڑے. اس طرح کی حرکتیں کر کے آپ اپنا قد تو چھوٹا کر رہے ہیں, عمران خان کے قد کو آپ چھوٹا نہیں کر پائیں گے. اس طرح پبلک لوگ آج باشعور ہو چکے ہیں, ان تک ایک پیغام پہنچ چکا ہے. لہٰذا اس پیغام کے ہوتے ہوئے لوگ آج عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ وہ ایک حق سچ کے ساتھ کھڑا ہے, اور اس شخص نے ملک کی آزادی اور خود مختاری کا دفاع کیا ہے. وہ آج بھی وہ کہتا ہے کہ وہ ویژنری لیڈر وہ ہے, وہ کہتا ہے میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا. جو اس کے مد مقابل ہیں وہ ڈیلر ہے. لہٰذا لیڈر اور ڈیلر کا فرق بھی آپ کو پتہ ہے, وہ سمجھ آ جانا چاہیے. اور ایک اور بات, ہمارے ملک میں آئین اور قانون کا اور انصاف کا جو دوہرا معیار سامنے نظر آ رہا ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ کل میں آپ سے بات کروں گا.